بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج پیش خدمت ہیں دو اہم خبریں اور اسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق کی تازہ ترین پیشگوئیاں بھی۔ آرمی چیف کو اعتماد دلوانے والے کچھ لوگوں کی طرف سے انہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ نگران حکومت 15 ستمبر سے اپنا آخری زور لگا کر دیکھے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ پیشگوئی کی ہے ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر نے، اور ان کا کہنا ہے کہ جس سورج گرہن بھی لگنے والا ہے وہ بھی اپنے اثرات دکھائے گا اور آنے والے 36 روز صاحب اقتدار اور طاقتور لوگوں کے لیے مشکل ترین ثابت ہوں گے۔ عمران خان کا ذائچہ بالکل ہی ایک نئی صورتحال کا اشارہ دے رہا ہے، اور ڈاکٹر عمر فاروق کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک میں دھوکے اور فراڈ کا پیریڈ چل رہا ہے اور طاقتور لوگ اس کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تازہ ترین پیشگوئیوں میں یہ بتایا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران سورج گرہن لگنے جا رہا ہے اور سورج کا جو زوال کے برج میں آ جانا اور مریخ کا وہیں پر موجود ہونا طاقتور لوگوں کے لیے پریشانی اور مشکل کا اشارہ دے رہا ہے۔ سورج چونکہ حکمرانی کا ستارہ ہے، اس لیے یہ صاحب اقتدار اور طاقتور لوگوں کے لیے بڑا نحس وقت ہوگا۔ یہ مشکلات کا نحس وقت 23 اکتوبر 2023 تک جاری رہے گا۔ اس دوران پاکستان میں ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی۔ کچھ دوست دشمن بن سکتے ہیں اور کچھ دشمنوں سے دوستی ہو سکتی ہے۔ کچھ لڑائیوں اور چپکلشوں میں سیز فائر ہو سکتا ہے اور کچھ غیر متوقع نئی لڑائیاں بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ اور اسی تناظر میں ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر نے کہا ہے کہ جو بہت طاقتور پوزیشن پر موجود کچھ شخصیات ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا، اور جب انہیں علم ہوگا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے تو کچھ دوستیاں دشمنیوں میں اور کچھ دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے ذاتی ذائچے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کا جو ذائچہ ہے وہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ بظاہر وہ سخت مشکل میں نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ان کا ذائچہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ مشکل سے نکل چکے ہیں، لیکن اس کا اعلان ابھی نہیں ہوا، یہ چیز سامنے نہیں آئی، لیکن اندر کھاتے معاملات کچھ اس طریقے سے پیش رفت ہو چکی ہے کہ وہ مشکل سے نکل آئے ہیں۔ مریخ ان کے 11ویں خانے میں 7 نظرات کے ساتھ موجود ہے اور یہ اشارہ دے رہا ہے کہ انہیں جو بیرونی مدد ملنی تھی وہ حاصل ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 ماہ سے ہم اپنی ویڈیوز میں اور ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر کی پیشگوئیوں میں اور بابا جی داتا دربار والوں کی پیشگوئیوں میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان کو بیرون ملک سے مدد ملے گی، اور اب بہت اچھی خبر دی ہے، بڑی خبر دی ہے ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر نے کہ وہ بیرون جو مدد ہے وہ مل چکی ہے اور اس کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن وہ ابھی سامنے نہیں آئے، اور وہ عمران خان جو ہیں وہ خطرات سے نکل آئے ہیں اور بتدریج ان کا اچھا وقت قریب آ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں آنے والے چند مہینوں کے دوران ان کی توقعات کے مطابق کچھ اہم واقعات بھی رونما ہونے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر کا۔ ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ دوستانہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ ملک میں مستحکم سیاسی حکومت قائم کریں اور $100 ارب کی بہت بڑی سرمایہ کاری لیں۔ اس حوالے سے اب تو واضح الفاظ میں عمران خان کی قید اور سیاست میں حصہ لینے کے حوالے سے پابندیوں اور پی ٹی آئی کے خلاف جاری کریک ڈاؤن ختم کرنے کی دوستانہ خواہش کا بھی اظہار تینوں بڑے دوست ممالک کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، جو ذرائع ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو سعودی ولی عہد ہیں ان کے دورہ کا جو التوا ہوا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے،
جب تک اسٹیبلشمنٹ انہیں مکمل گرین سگنل نہیں دے گی عمران خان کے حوالے سے، ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، اور یہ بات سعودی شاہی وقار کے خلاف ہے کہ جب وہ پاکستان کے دورے پر آئیں ان کا بڑا بھائی جیل میں مشکل میں ہو اور اس کی پارٹی اور اس کے ساتھیوں پر کریک ڈاؤن جاری ہو۔ یہ اظہار شاہی وقار کے حوالے سے اور اپنے دوستانہ تعلق کے حوالے سے سعودی حکومت کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچ چکا ہے، جس کے بعد عمران خان کی جو صورتحال ہے جیل میں، اس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں اندر کھاتے بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس بھی جاری ہیں۔ نگران حکومت اپنا آخری زور لگا کر دیکھ رہی ہے، اور جو ان کے قریب ہیں آرمی چیف کے جو لوگ ان کے قریب ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، وہ انہیں یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جب ہم ڈنڈا چلائیں گے تو تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے، یہ 15 ستمبر سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو آخری یہ تجربہ ہے، جو ماہرین علم نجوم ہیں اور جو سیاسی تجزیہ کار ہیں اور جو راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں ماہرین معیشت و انتظامیہ کے جو ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تجربہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ چلے گا، اور اس کے بعد نگرانوں کو اپنی ناکامی تسلیم کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اور جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو پھر واحد جو امید کی کرن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی، وہ عمران خان ہوں گے۔ اس کے بعد یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ عام انتخابات کروائے جائیں اور عمران خان کے جو بھاری مینڈیٹ ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور انہیں اگلے 10 سالوں کے لیے برسر اقتدار آ کر ملک کی جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اور جو عوام کی مہنگائی کی صورتحال ہے اس کا حل نکالنے کے لیے عمران خان کو بھرپور اختیارات کے ساتھ حکومت میں لایا جائے۔ ناظرین، جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ مسلم لیگ نون اور JUI، یہ صرف جو 2 جماعتیں تھیں وہی الیکشن کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کی حامی تھیں۔ پیپلز پارٹی نے کچھ ہفتے پہلے واضح لائن لے لی تھی کہ وہ 3 ماہ کے اندر عام انتخابات کے انعقاد کی آئینی پابندی پر عمل درآمد کی حمایتی ہے، جس پر پیپلز پارٹی کے بااثر وزراء کی اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کہانیوں اور ان کے گھروں میں کروڑوں اربوں روپے اور ڈالرز کی موجودگی کا شور مچ گیا۔ زرداری اور بلاول بھٹو نے چند ہفتے کچھ باغیانہ قسم کے بیانات دیے، لیکن 15 ستمبر کے بعد ملک میں بڑی مچھلیوں اور مگر مچھوں کے خلاف آپریشن کی تیاریاں دیکھ کر دونوں جو پرانی تنخواہ پر کام کرنے کا انہوں نے اب اشارہ دے دیا ہے، اور آصف علی زرداری نے کل ہی اپنے یو ٹرن بیان میں کہہ دیا ہے کہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کروانا بھی لازمی آئینی تقاضا ہے، اس لیے وہ 3 ماہ کے اندر ہر صورت میں الیکشن کروانے کے اب حامی نہیں رہے۔ دوسری طرف لندن میں موجود نواز شریف کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ناراضگی چلنے کی خبریں آتی رہیں، پھر شہباز شریف، اسحاق ڈار اور گورنر سندھ نے انہیں جا کر سمجھایا کہ میاں جی ہوش دے ناخن لوو، اسٹیبلشمنٹ نال ٹکرانا ہن تواڈے بس دا روگ نہیں، کیونکہ اب عوام کی حمایت بھی نون لیگ کو حاصل نہیں ہے۔ یوں سمجھانے بجھانے پر وہ بھی پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اصل بات یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اصل راز وہی ہے جس کا ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی طرف سے جو دوستانہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور خلیجی ممالک اور چین کی طرف سے 100 ارب ڈالر کے پیکج کو ملک میں مستحکم حکومت کے قیام کے ساتھ منسلک کرنے اور عمران خان کو قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے جو دوستانہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہو کر نواز شریف اور زرداری نے اپنے تمام ناز نخرے اور بلیک میلنگ اچانک چھوڑ دی ہے، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ
کو یہ پیغام بھجوایا جا رہا ہے اور ان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب والا آپ جیسے حکم کریں گے ہم اسی طرح آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، بس خدا را آپ مہربانی کریں اور عمران خان کو معافی دینے اور ملک میں عام انتخابات بر وقت کروانے کے آپشن کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس تھیں اور جو تازہ ترین پیش گوئیاں تھیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنے دوستوں، گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔